إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد معزز حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، معاشرہ جسے سوسائٹی بھی کہتے ہیں، کئی افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان یہ ہے کہ ہم اس سماج کی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی خرابیوں اور گندگیوں کو اپنے معاشرے سے دور رکھیں، ہر قسم کی آلودگیوں سے، ہر قسم کی گندگیوں سے اپنے معاشرے کو پاک و صاف رکھنا، یہ بحیثیت مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔
اسلام نے خصوصی طور پر بطور خاص مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے اس کے گرد و پیش کا وہ جائزہ لیتا رہے، اور اگر معاشرے میں کوئی خرابی پروان چڑھ رہی ہے، در آ رہی ہے، لوگوں نے اس خرابی کو قبول کر لیا ہے، لوگوں کے اندر وہ برائیاں اور بیماریاں پائی جا رہی ہیں جو خلاف توحید ہے، خلاف سنت ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے منافی ہے، تو پھر ان کو دور کرنے کی اور ان کی مناسب اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا کردار ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جس وقت اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اس وقت اس دنیا کا اور انسانیت کا جو حال تھا وہ نہایت ہی سنگین اور خراب تھا۔ قرآن مجید نے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یاد کرو مسلمانوں، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، تمہیں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کی اصلاح کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ جب اصلاح کی فکر ہوگی تو نتیجتاً اس کے نتیجے میں معاشرے کے افراد صالح اور پاکیزہ سانچے میں ڈھلیں گے اور معاشرے سے بے راہ روی، خرابیاں یہ دور ہوں گی۔ آپ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینہ کی زندگی میں جو معاشرہ قائم کیا تھا، اس معاشرے پر سرسری نظر ڈالیے، کیا حالت تھی مسلمانوں کی وہاں پہ اسلام کی آمد سے قبل۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تھوڑے سے عرصے میں اپنی پیاری اور نرالی تعلیمات کے ذریعے سے ان کو تباہی کے دلدل سے نکالا اور قعر مذلت سے نکال کر ان کو اوج ثریا تک پہنچا دیا، اور ایک ایسا معاشرہ امت کے سامنے، ایک ایسا مثالی معاشرہ امت کے سامنے پیش کیا قیامت تک جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی، جس مثالی معاشرے کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی، کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس معاشرے کے جو افراد تھے، اس معاشرے میں رہنے والے جو لوگ تھے جنہیں ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، صحابیات کے نام سے جانتے ہیں، اس معاشرے کے افراد قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا مثالی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، اور پھر ہم اپنے اسلامی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سیرت نبوی سے مثالیں لینی ہوں گی، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینہ ہجرت کر کے کیسے وہاں کے ماحول کو اسلامی ماحول میں تبدیل کیا اور وہاں کے افراد کو صالحیت اور دینداری کے سانچے میں ڈھالا، اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ ہم سیرت پڑھتے ہیں تو سرسری نظر پڑھ کر ہم سیرت کو ختم کر دیتے ہیں۔ غور و تدبر کے ساتھ سیرت نبوی کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اسی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک ایسا نمونہ جس کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کا مدار اور انحصار ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے لیے اسوہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، سب کچھ، اس کے لیے ہمیں سیرت کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور سیرت کو بغور پڑھنا ہوگا، نصیحت حاصل کرنے اور سبق سیکھنے کے مقصد سے۔ سب سے پہلا، اگر اسلامی معاشرہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم قائم کریں
اور معاشرے کو مثالی بنائیں، ویسے ہی مثالی جیسے نبوی دور میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مثالی معاشرہ امت کے سامنے قائم کر کے پیش کیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے سے ہر قسم کی شرکیات اور بدعات کو معاشرے سے اور اس کی آلودگیوں کو پاک صاف کریں۔ جب تک معاشرے میں شرک و بدعات کی آلودگیاں ہوں گی، خرابیاں ہوں گی، اور لوگ توحید اور سنت سے دور ہوں گے، وہ معاشرہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس معاشرے کی اساس اور بنیاد توحید اور سنت پر قائم ہوگی، اسی معاشرے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت ہے، اسی قوم کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی گارنٹی ہے کہ وہ مثالی معاشرہ ہو سکتا ہے۔ اس معاشرے کے افراد نیک ہوں گے، ان کے اندر بے دینی نہیں ہوگی، بے عملی نہیں ہوگی، بے راہ روی نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی۔ توحید اور سنت یہ اساس ہے مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے۔ اس کو اولیت حاصل ہے تمام مقام میں، تمام درجات میں۔ آج افسوس کی بات یہ کہ امت مسلمہ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتی ہے اور جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتی ہے، ایک رسول کی رسالت پر یقین رکھتی ہے، ایک قرآن کو تسلیم کرتی ہے، اور اس کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتی ہے، آج وہ طرح طرح کے شرکیات اور بدعات میں مبتلا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شرک کے کون سے ایسے مظاہر ہیں جو موجود نہیں ہیں؟ کون سے ایسے نمونے ہیں جن کی مثالیں نہیں ملتی؟ کون سے ایسے شرک کے کام ہیں جن کی مثالیں نہیں ملتی؟ ایمانی کمزوری کا عالم یہ ہے ہمارے کہ آزمائش اور مصیبت کا ایک جھونکا ہماری زندگی میں آتا ہے، ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ آج مساجد کا حال دیکھیے، اللہ کے گھر بے آباد ہیں اور غیر اللہ کی پرستش کے جو اڈے ہیں وہ آباد ہیں، اور حد تو اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب اچھے خاصے مسلمان وہ زندگی کے مصائب اور آزمائشوں سے جب پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ بھی شرکیہ وتیرہ اختیار کرتے ہیں، اور اپنی حفاظت اور نجات کے لیے گنڈے، تعویذ اور کڑے اور اس طرح کی دھاگے وغیرہ کی وہ مدد لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں۔ آپ غور کریں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، آپ کی پہلی دعوت جس چیز کی طرف تھی وہ یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اگر اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لو تو کامیابی ہے تمہارے لیے۔ اور یہ کامیابی صرف دنیا تک محدود نہیں، بلکہ ثابت کیا صحابہ کرام نے کہ دنیا کو اپنے قدموں اور اپنی ٹھوکروں میں رکھتے تھے۔ دنیا کی دولت ان کے پاس آئی لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، انہوں نے اس پر توکل اور تکیہ نہیں کیا، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حدیث میں فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمہ۔ جس کی زندگی کا مقصد، جس کے صبح و شام کا مقصد آخرت ہوگی، آخرت کی بھلائی ہوگی، آخرت کی سعادت ہوگی، آخرت کی ترقی ہوگی، دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو غنا عطا فرمائے گا۔ اذھب فی الدنیا یحبک اللہ واذھب فیما فی ایدی الناس یحبک الناس۔ وہ لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز ہو جائے گا، روکھا سوکھا جو ہوگا وہ اس پر اطمینان کی زندگی گزارے گا۔ وجمع له شملہ، اللہ رب العالمین اسے سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ توحید کے لیے مرتے ہیں اور جیتے ہیں تو اللہ کا آپ سے وعدہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ لوگ ایمان کی راہ پر چل پڑے اور تقوی کی زندگی گزارنے لگے تو آسمان و زمین کی برکتوں کے خزانوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا
منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا تَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. میری عبادت کرو، توحید والی عبادت، شرک سے پاک عبادت، ایسی عبادت جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو مرغوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اور جو عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العالمین آپ کو کائنات کا امام بنا دے گا. زمام حکومت اور سلطنت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. آپ مغلوب نہیں ہوں گے، آپ دنیا میں مصلوب نہیں ہوں گے، آپ دنیا میں مقہور نہیں ہوں گے. آپ اس دنیا میں غالب رہیں گے، اس دنیا میں قاہر رہیں گے، اور اس دنیا کے فاتح بن کر زندگی گزاریں گے. شرط یہ کہ ایمان کی دولت ہو، توحید کی دولت ہو، منہج کی دولت ہو، عقیدہ صحیح ہو، اور ایمان کی راہ پر ہم گامزن رہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمام اہل شریعت کو اسی بات کی تعلیم دی گئی تھی کہ وہ توحید پر قائم رہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور کمر بستہ ہو جائیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ نے قریش مکہ کو دعوت دی. جب سب عام اور خاص قریش کے افراد جمع ہو گئے تو آپ نے ایک ایک کر کے سب کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی کعب بن لوئی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی مرۃ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار. یہاں تک کہ اپنے نور نظر لختے جگر کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سابلھا ببلالھا. ایک اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو. یہ دنیا میں جو رشتہ داری ہے یہ رشتہ داری تو میں نبھاؤں گا، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن میں تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہ آؤں گا. اے فاطمہ اپنے نفس کی پرواہ کر، اے خاندان قریش کے افراد اپنے اپنے نفس کی پرواہ کر، اپنی اپنی نجات اور سعادت کی پرواہ کرو. میں کسی کے کام نہیں آؤں گا، رشتہ داری ہے جہاں تک وہ نبھاؤں گا دنیا کی زندگی میں، ان کے حقوق کو ادا کروں گا. اور جہاں تک سنت کی بات ہے، توحید سنت کے بغیر ادھوری ہے. سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، اٹھائیے سورہ کہف اور دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، آخرت کی تیاری میں ہے، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح. مفسرین کہتے ہیں عمل صالح وہ جو سنت کے عین مطابق ہو، اول تا آخر، شروع سے اخیر تک وہ عمل سنت کے عین مطابق ہو، مطابقت اور موافقت پورے طور پر پائی جائے. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. زندگی میں عبادت میں للہیت ہو، توحید ہو، عبادت کی تمام اقسام اس اللہ کے لیے ہو جو ہماری زندگی اور موت اور ہمارے نقصان اور ہمارے فائدے کا مالک ہے. اور اسی توحید کا اقرار کروایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے. اے نبی کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. سنت کا اہتمام، بدعات سے اجتناب، اس کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو بڑی سختی سے تعلیم دی. آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. دین میں نئے نئے کام بعد میں ایجاد کیے جائیں گے، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر رواج پائیں گے. جب دیکھ لینا کہ اس کا تعلق ہماری شریعت اور ہمارے دین سے نہیں ہے، روشن شاہراہ سے نہیں ہے، تو یاد رکھنا اس سے اپنا تعلق نہ رکھنا. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. مسلمانوں سنت کے پیچھے چلو، سنت کے طریقے کو اختیار کرو، بدعت کے پیچھے نہ بھاگو. فقد کفیتم، تمہارے لیے وہ پرانا طریقہ جو رسول کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا، اس راستے کو اختیار کرو، اس طریقوں کو لازم پکڑو. تمہیں بچا لیا گیا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے ضلالت و گمراہی سے اور بے دینی سے، بدعات سے، خرافات سے. دوسرا طریقہ اگر ہم اپنے معاشرے کو مثالی بنانا چاہتے ہیں تو معاشرے کے افراد با اخلاق اور با کردار ہونے چاہیے. آج ہماری جماعت افسوس کے ساتھ یہ جسارت کرتا ہوں بیان کرنے کی، ہماری جماعت کے افراد اخلاقی اعتبار سے پسماندگی کے ادنا درجے میں چلے گئے.
اخلاق کسے کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے, رسول نہیں بنائے گئے تھے. آپ پر نبوت کا پیغام آیا, نازل ہوا. گھبرائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی, اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے اور کہتے ہیں زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنی جان سے زیادہ آپ کو پیار کرتی تھی, کہا کلا ابشر, اے پیارے شوہر آپ کو خوشخبری ہو, آپ پریشان حال نہ ہو. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. واللہ انک لتصل الرحیم, کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ کب کا شیوا ہے, کب کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ نبوت سے پہلے کا, جب آپ محمد ابن عبداللہ کے نام سے زندگی گزار رہے تھے مکہ میں. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آج علماء ہو یا عام, کالے ہو یا گورے, چھوٹے ہو یا بڑے, دیکھیں کہ اس رشتے کو کہاں تک وہ ادا کر رہے ہیں. صلہ رحمی کرتے ہیں آپ. اللہ کی قسم آپ رشتہ جوڑتے ہیں, ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں. انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث, آپ رفتار و گفتار میں سچے ہیں. وتحمل الکل وتکسب المعدوم, آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ غریب اور پریشان اور پسماندہ ستائے ہوئے لوگوں کو کی مدد کرتے ہیں, ان کو تعاون فراہم کرتے ہیں. وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور برحق واقعات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. یہ اخلاقی خوبیاں کس کی تھیں؟ اس رسول کی تھیں جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو آج اہل حدیث کہہ رہے ہیں. آج ہم دیکھیں کہاں تک اپنے رشتے نبھا رہے ہیں. ہمارے ماں باپ کو شکوا ہے کہ بچے ہمارے فرما بردار نہیں, ہمارے باغی بنے ہوئے ہیں. ہمارے اقربا اور اعزا کا کیا حال ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. بااخلاق اور باکردار بنیے اور جنت کی ضمانت حاصل کیجیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے مقام و مرتبے اور جلالت و عزت سے, عظمت سے واقف ہیں, یہ ابو بکر ایسے ہی ابو بکر نہیں بن گئے. یہ ابو بکر ایسے ہی یار غار نہیں بن گئے. یہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتے تھے اور بندوں کے حقوق کی بھی رعایت کرتے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی سیرت کو اختیار کریں اور ان کے ایمان کے آئینے میں اپنے ایمان کی اصلاح کریں, اپنی اخلاق و سیرت کی اصلاح کریں, تو ابو بکر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھتے ہیں صحابہ بتاؤ من اصبح منکم اليوم صائما, روزہ اللہ کا حق ہے, روزہ عبادت ہے اور یہ اللہ کا حق ہے. بتاؤ صحابہ آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے صبح کی ہے روزے کی حالت میں. من اطعم منکم اليوم مسکین, آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے. آپ پوچھتے ہیں من عاد منکم اليوم مریضا, اپنے آس پڑوس گرد و پیش میں بیمار مسلمان بھائی کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں انا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج یہ سنت ادا کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من تبع منکم اليوم جنازہ, آج مسلمان بھائی کے جنازے کے میں شرکت کس نے کی ہے؟ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں مجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم الا دخل الجنہ, جس آدمی میں اتنی ساری نیک خصلتیں ایک دن کے اندر جمع ہو جائیں اور جو ایک دن میں نیکی کی ان راہوں پر چل پڑے تو اس کا ٹھکانہ واجبی طور پر جنت ہے. یہ اخلاقی خوبیاں صحابہ اور ہمارے اسلاف میں تھی. آپ بندوں کے, اب اللہ کے حقوق کو بھی دیکھیے اور بندوں کے حقوق کی بھی رعایت کیجیے. یہ اخلاقی خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے. تیسرا, اگر ہم مثالی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم و تعلم سے ہمارا تعلق ہو. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج مسلم قوم کا غیر مسلم اقوام سے موازنہ کیا جائے تعلیمی میدان میں, تعلیمی فیلڈ میں, تو مسلمان قوم, مسلم قوم سب سے پھسڑی نظر آتی ہے. یہاں تک کہ مسلمان قوم دلت قوم سے بھی پچھڑی ہوئی نظر آتی ہے. ہمارے یہاں تعلیم کا تناسب 2% ہے.
جس تعلیم پر شریعت نے سب سے زیادہ زور دیا اور اللہ کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ تعلیم و تعلم کے تعلق سے نازل ہوئی. جس تعلیم و تعلم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے رب ذوالجلال نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون. آج وہی قوم، آج وہی جماعت، آج اسی جماعت کے افراد تعلیم و تعلم سے بیگانہ اور بالکل بے پرواہ. یاد رکھیے کہ کامیابی دنیا اور آخرت کی آپ کو تعلیم اور تعلم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خیرکم، تم میں بہترین اور کامیاب لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں، قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. سیکھنا اور سکھانا یہ کامیابی کی ضمانت، یہ خیر کی علامت ہے. اور آپ نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان ماں اور بہن، بیٹے اور بچوں پر دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنا کہ وہ اللہ اور بندوں کے حقوق اور واجبات کو جان لیں، اتنی تعلیم حاصل کرنا ضروری. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں غور کریں. آپ صحابہ کو عقیدہ کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ صحابہ کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ صحابہ کو اعمال کی تعلیم دے رہے ہیں، اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، عقیدہ سیکھا. تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے پھر قرآن سیکھتے تھے. اور اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اور اس دنیا میں غیر مسلم اقوام کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عصری تعلیمات پر بھی زور دیا ہے. جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے دشمن مکہ کے دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے اور منظم تھے، زیادہ مربوط زندگی گزارتے تھے، اصول پسند زندگی گزارتے تھے، کیونکہ وہ یہودی تھے اور یہود تعلیم یافتہ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں ان کے تعلق سے مطمئن نہیں ہوں. کون ہے جو ان کی زبانیں سیکھے، ان کی کتابیں سیکھے؟ سریانی زبان ان کی یہودیوں کی زبان تھی. زید بن ثابت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ میں سب سے ذہین تھے، آپ نے کہا نوجوان بھی تھے، کہا کہ زید تم کو مقرر کیا جا رہا ہے، تم سیکھو. زید بن ثابت کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 15 دن نہیں گزرا تھا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہودیوں کی زبان پر عبور حاصل کر لیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دین کا ڈیفنس کریں، دفاع کریں اور اس دنیا میں سربلندی اور کامرانی کی زندگی گزاریں تو آپ عصری تعلیم میں بھی آگے آئیے. آج غیر مسلم اقوام دشمنان اسلام چاند پر کمندے ڈال رہی ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی اور طب اور ڈاکٹری کے میدان و فنون میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم مسلمان طنز، طعن و تشنیع اور ایک دوسرے کے دامن کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. پہلا غزوہ اسلام کا غزوہ بدر تھا. غزوہ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفار قریش کے جو قیدی گرفتار ہوئے تھے اور اپنا فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے فدیہ یہ مقرر فرمایا کہ وہ مدینہ کے انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، تب ان کو رہا کر دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا. آپ سوچئے کہ اسلام میں اور شریعت میں دینی اور عصری تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. ہم کہاں ہیں مسلمان بحیثیت ایک تعلیم یافتہ؟ ہماری تعلیمی معیار اور مستویٰ کیا ہے؟ اور اگر ہم اپنے معاشرے کو مثالی بنانا چاہتے ہیں، ایک کامیاب معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں رشتوں کے فرق اور مراتب کو سمجھیں اور ان کو ادا کریں. معاشرے میں جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، ان کو توحید کی دعوت دیں، ان کو برائی سے روکیں، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں. رشتہ داری نبھانا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم شادی میں چلے جائیں، دعوت کھا لیں، رشتہ داری نبھانا، تحفہ تحائف دے دیں، یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہوا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان کی بنیاد پر اخوت قائم ہے، بھائی چارہ قائم ہے، رشتہ داری قائم ہے. اور اس ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. خلاف سنت گھروں میں کام دیکھ رہے ہیں، رشتہ داریوں میں دیکھ رہے ہیں خلاف سنت کام ہے، آپ ان کو سمجھائیں، ان سے روکیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے. رشتہ داری کا سب سے بڑا حق یہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکے. زبان سے نہیں روک سکتے، رشتہ داری متاثر ہو سکتی ہے،
خرابیاں بڑھ سکتی ہیں، نقصانات اور فساد کا اندیشہ ہے، تو آپ اپنے دل میں کم سے کم برا جانیں. یہ رشتہ داری کا تقاضا ہے. سماج میں آپ اپنے والدین کا سب سے بڑا مقام ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ ہم کہاں تک رعایت برت رہے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بر امک و اباک و اختک و اخاک و ادناک ثم ادناک، کہ مسلمانوں صحابہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، پھر جو رشتے میں مراتب اور درجے کے اعتبار سے آتے ہیں، جو ان سے زیادہ قریب ہیں، ان کے حقوق کا لحاظ رکھو. دبے کچلے سماج کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کو اپنائیت کا احساس دلانا چاہیے. سماج میں بہت سے لوگ غریب، پسماندہ اور بیچارے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ معاملہ بڑا سوتیلا ہوتا ہے، ویوہار اچھا نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی خرابی ہے. ایسے لوگ عام طور پر غیر مسلم اقوام کے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اور پھر ان کے یہاں اگر دین ہوتا بھی ہے تو برائے نام ہوتا ہے. آپ ان کو اپنائیت کا احساس دلائیے، ان کے لیے اپنی محبت کو نچھاور کیجیے، اپنی محبت ان کو دیجیے، ان کو یقین دلائیے کہ آپ بھی ہمارے سماج کے ایک اہم افراد ہیں، ایک اہم فرد ہیں، آپ کا بھی مقام ہے ہمارے یہاں. ظاہر بن حرام یہ دیہاتی شخص تھے، دیہات سے آتے تھے ظاہر بن حرام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزی وغیرہ کا تحفہ لایا کرتے تھے. اور جب یہ یہاں سے مدینہ سے اپنا کاروبار وغیرہ کر کے جاتے تھے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ظاہر بن حرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت محبت رکھتے تھے، حالانکہ وہ دیہاتی آدمی تھا اور وہ بد شکل آدمی تھا. اور کہتے تھے ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضرنا، یہ ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے، ہم اس کے شہری دوست ہیں. اپنائیت کا احساس دلائیے، اس کے قریب آئیے، اس کی مدد کیجیے، اس کا تعاون کیجیے. پھر دیکھیے سماج میں کیسے محبت پھیلتی ہے، برائیاں ختم ہوتی ہیں. اور اگر بتقاضائے بشریت ہم سے انسان ہے تو لغزشیں ہو سکتی ہیں، ان لغزشوں کی بنیاد پر، غلط فہمیوں کی بنیاد پر برائیاں پڑ جائیں، رشتہ اخوت متاثر ہو جائے تو اصلاح کا کام کرنا چاہیے، صلح کرانی چاہیے، اور جلے پر نمک چھڑک کر برائیوں کو پروان نہیں چڑھانا چاہیے. اصلاح یہ اللہ کو پسند ہے. والصلح خیر، صلح میں صفائی میں اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں عافیت ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ایک اسلامی اور انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں. ہم نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں حل بھی بتایا ہے، بیماریاں بھی بتائی ہیں، اور طریقہ بھی بتایا ہے کہ کیسے اسلامی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کون سی وہ ذمہ داریاں جو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم زبانی دعووں کے بجائے جو ہماری اپنی شریعت ہے، شریعت اسلامیہ، ہم اس پر پورے طور پر عمل پیرا ہو جائیں. یا رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلامی احکام سے اپنی زندگی کو آراستہ و پیراستہ کر لیں، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام کے ترجمان بن کر زندگی گزاریں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد بلکم برؤوف رحیم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر.